الحمد لله الذي أبدع الأفلاك بالأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلماء ملته وشهداء محبته وأولياء أمته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رحمت عالم رحمت تمام جان عالمین طہ و یاسین مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت شہریاری رم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت گلے باغی رسالت دور ختم نبوت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود مقدس کا نذرانہ محبت پیش کرے. پڑھے اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ حضور غوثیت مآب قطب الاقطاب فرد الافراد غوث اعظم میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہی تلوا تیرا. تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا. یہ بارگاہ غوثیت کا فیضان ہے. یہ مہینہ بھی ربیع الثانی ربیع النور کا مہینہ ہے، ربیع الاخر شریف کا، اور اس ماہ میں بارگاہ غوث اعظم میں اہل عقیدت اہل محبت نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بڑا مقام دیتا ہے اور اسے اپنی بارگاہ کا قرب دیتا ہے تو پہلے اللہ اس بندے کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. مقام و منصب درجات اس کے حصول سے پہلے بندے کو بڑے بڑے آزمائش امتحانوں سے گزارا جاتا ہے. یہ عادت الہی ہے، قانون الہی ہے کہ مرتبے و مقام دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو آزمائے گا.
جب تک سونے کو بھٹی میں نہیں ڈالا جائے گا اس کا نکھار نہیں آئے گا، جب تک گلانے کے بعد اس کو ایک مخصوص شکل پہ ڈھالا نہیں جاتا، اس وقت وہ محبوب کے جسم کا زیور نہیں بنتا۔ ہیرے کو جتنا تراشا جاتا ہے اتنا ہی اس کا نور اور چمک بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس بندے کو امتحان میں مبتلا کرتا ہے، آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ مومن پر مصیبتیں یہ اس کا امتحان ہوتی ہیں، اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ کافروں پر مصیبتیں یہ دنیا میں عذاب کا حصہ ہے، وہ عذاب الہی ہے، اور مومن پر دنیا میں مصیبت یہ امتحان اور اس کے درجے کے بلند ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے ہمارے مشائخین، ہمارے بزرگوں میں کچھ بزرگ صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر 3 دن مسلسل کوئی پریشانی نہیں آئی تو پھر غمگین ہونا چاہیے کہ آخر کیوں مصیبت نہیں آئی، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے؟ اس لیے اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے۔ تو صوفیہ اہل تصوف کا یہ قول ہے، اگر 3 دن مسلسل بندہ کسی پریشانی سے دوچار نہیں ہوا تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ کیا ہوا، مصیبت کیوں نہیں آئی۔ اس لیے پریشانیاں اللہ کی رحمت کا سبب، قرب الہی کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، اس کے بعد بندہ جب صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ اور اللہ کا شاکر و صابر رہ کر وہ ان مصیبتوں میں پار ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انعامات دیتا ہے، درجات دیتا ہے۔ دنیا کے یہی قوانین ہے، پہلے محنت ہے، پھر امتحان ہے، اس کے بعد رزلٹ ہے، اس کے بعد درجے ہے، اور پھر عہدہ ہے کہ اب تمہیں محنتوں کا نتیجہ مل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ جن سے جتنی محبت کرتا ہے انہیں اتنا آزماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو دیکھیں، صحابہ کرام اور اگلے انبیاء کو دیکھیں، انبیاء پر ان کے قوموں نے کیا ظلم و ستم نہ کیے۔ وہ انبیاء تو مستجاب الدعوات تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ قبولیت عطا فرمائی تھی۔ اگر وہ اپنے دشمن کے خلاف ایک شبد بول دیتے وہیں ان کا دشمن ہلاک ہو جاتا، مگر وہ امتحان میں صبر کرتے رہے، مولا کی رضا پر راضی رہے، راضی پر رضا رہے۔ کچھ انبیاء کرام کو ان کے قوموں نے قتل تک کیا، شہید کیا، اور انبیاء بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل نے کچھ نبیوں کو تو اس طرح بے دردی سے شہید کیا کہ ان کے جسم پہ آرے چلا دیے۔ یہ سب مصیبتیں انبیاء ہیں، مرسلین اعظام کی جماعت ہیں، وہ تو مستجاب الدعوات ہیں، وہ اگر ایک شبد کہتے ہیں تو وہ سامنے والا ہلاک ہو جائے، مگر اللہ انہیں ان مصیبت میں آزماتا ہے۔ وہ دشمن کے خلاف بد دعا نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا، وہ ظالم ہے، اسے ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کا بدلہ دے گا، مگر مجھ پہ یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، مجھے صبر کرنا ہے، مجھے کیا کرنا ہے۔ تو پھر وہ صابر رہتے ہیں، شاکر رہتے ہیں۔ رسول پاک کی حیات طیبہ میدان طائف میں مصطفیٰ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حجاز کا ایک زرخیز علاقہ مقام طائف ہے، اور طائف جہاں عرب کے بڑے بڑے سرداران رہتے ہیں۔ آقا کریم نے جب اعلان نبوت فرمایا، تبلیغ دین کے لیے مصطفیٰ آگے تشریف لائے، تو آپ طائف کے میدان میں جلوہ بار ہوتے، تشریف لے جاتے اور طائف والوں کو سمجھاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے، اور کچھ سرداران شریر بچوں کو کچھ رقم دے کر حضور کے پیچھے لگاتے، اور حضور کے اوپر آپ کے قدم اقدس پر پتھروں کی مار ہوتی، اور جس سے آپ کا خون بہ نکلتا۔ جناب جبریل آتے، ایک نوری فرشتہ جس میں دل نہیں ہے، وہ نور ہے، مگر ان کا بھی حال اس طرح ہوتا کہ بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ
آپ انہیں ہدایت کا راستہ دیتے ہیں، آپ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ آپ کے پیغام کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کے منشا کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ انہیں ابدی نعمتوں کی بشارتیں دے رہے ہیں، آپ انہیں قائمی نعمتوں کی طرف بلا رہے ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے انعامات کی طرف بلاتے ہیں، مگر یہ لوگ دنیا کے ہوس میں اس قدر اندھے اور پاگل ہیں کہ آپ کی ان دعوت کا جواب تک نہیں دیتے۔ حضور آج آپ کو ان لوگوں نے اس طرح ستایا ہے، آپ ہلاکت کی دعا کریں۔ وہ پہاڑوں کا فرشتہ لے کے حضرت جبریل آئے ہیں۔ حضور یہ فرشتہ یہ پہاڑوں میں رہتا ہے، اسی خطے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کام سپرد کیا ہے۔ آپ اشارہ کریں، یہ دونوں پہاڑیاں جو دکھتی ہے، جس کے دامن میں، جس کے قلب میں طائف آباد ہے، بستی ہے طائف کی، اگر آپ اشارہ کریں تو یہ دونوں پہاڑوں کو یہ فرشتہ ایک ساتھ ملا دے اور اسی میں جو ہے دانے اور گیہوں کی طرح یہ آبادی طائف پیس کے رہ جائے۔ مصطفیٰ جعلی رحمت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی انہم لا یعلمون انی رسول اللہ۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے ہیں کہ میں تیرا رسول ہوں، میں تیرا پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کو اتنی تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا ہے، جو لوگ آپ کے در پہ ہیں، آپ کے خلاف برسر پیکار ہیں، ستیزہ کار ہیں، مگر یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے جبریل، یہ لوگ ہیں، اگر یہ ختم ہو جائے تو پھر ان کی نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ان کے پتن سے، ان کی پشت سے جو ایک قوم آنے والی ہے جسے میں دیکھتا ہوں، ان کا آنا بھی بند ہوگا۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رہیں، تاکہ یہ نہیں جانتے مگر ان کے قوم میں ایسے ایسے جانباز آنے والے ہیں جو میرا کلمہ پڑھیں گے، میرے دین کی دعوت پہ لبیک کہیں گے، میری تبلیغ میں میرے ساتھیوں بنیں گے، میرے شریک بنیں گے، اور میرا کلمہ ان کے ذہن و فکر تک پہنچے گا، اور ان کے آنے والی نسلیں مجھے جانے گی کہ میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور وہ میدان میں نکل کر میرے حق میں، میرے لیے، میرے دین کے لیے نکل کر اپنے جان کی بازی لگائیں گے۔ نہیں دیکھتے تم، میں دیکھ رہا ہوں، ایک قوم انہی کے اندر آئے گی جو قوم صفحہ ہستی پہ اپنا نام نقش کرے گی، جن کی بہادریاں قیامت تک لوگ جانیں گے، اور جن کی قصے قیامت تک لوگوں کے ذہن و فکر پہ ہوں گے۔ عرب کی اسی زمین سے ایک قوم اٹھی تھی جس نے ہر جگہ مصطفیٰ کا ساتھ دے کے جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ اس لیے قوم آنے والی ہے، اگر یہ رہے تو ان کی قومیں آئے گی، مگر المختصر آزمایا جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، جس کو جس قدر مقام دینا ہے اس اعتبار سے آزمایا جاتا ہے۔ امام پاک ہیں کربلا کے میدان میں، اب وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام و منصب کے حامل ہیں، اللہ انہیں بھی درجات دینے والا ہے، بلندیاں دینے والا ہے، آزماتا ہے۔ ایسا آزمایا کہ میدان کربلا کا واقعہ پیش آتا ہے، 18 سال کا بیٹا قربانی دے رہا ہے، 6 سال کا بچہ بھی قربان، 6 مہینے کا بچہ بھی قربانی دے رہا ہے، اپنے بھائی، بھتیجے، بھانجے، ساتھی، احباب، اقارب سب اپنے سامنے، نگاہوں کے سامنے جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور ان ساری مصیبتوں میں ایک بڑا سے بڑا عقل مند بھی ہوتا تو یہ مصیبتیں اس کے لیے پاگل پن کا سبب بن جاتی۔ آدمی اپنے 2 بیٹوں کو ایک ساتھ مرتے ہوئے دیکھتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے، دماغ کی اس کی ساری نسوں کے تار بکھر کے رہ جاتے ہیں، اور وہ دورہ قلب کا شکار ہوتا ہے۔ جو آدمی ایک ساتھ اپنے 2 بیٹوں کو دیکھتا ہے کہ وہ موت کے گھاٹ اترے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ یہاں پورا خاندان امام پاک کے سامنے ہے، اپنا 6 مہینہ کا بیٹا بھی، 18 سال کا قاسم بھی، 22 سال کا علی اکبر بھی، یہ سب جام شہادت نوش کرتے ہیں، مگر حسین آدم ہیں کہ صبر کی ایک عظیم تصویر بنے ہیں، صبر کی ایک تفسیر بنے ہیں، اور اسی دین متین کے لیے، اللہ کے قانون کے تحفظ کے لیے، قوانین قرآن کے تحفظ کے لیے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کا بھی نذرانہ
دیتے ہیں اس مصیبت کہ جب اس مصیبتوں کو کوئی سوچتا ہے اور ان مصیبت اور اس داستان کو جب بیان کرو تو پھر خون کے آنسو آ جاتے ہیں، آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ جب سننے میں اتنا درد ہے، آپ بتاؤ جو اس داستان سے گزرا ہوگا، جس نے اس داستان کو جو ہے سر کیا ہوگا، ان کا حال کیسا ہوگا؟ مگر اللہ نے انعام بھی ایسا دیا، اٹھایا کربلا سے، اور دنیا میں جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سورج ختم ہوتا ہے وہاں امام حسین کی عظمت کا پرچم خدا نے لہرا دیا۔ اس لیے جو ہے مصیبتیں مومن کو سنبھالنے کے لیے آتی ہے، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کبھی مصیبت نہ آئے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ رحمت خدا کہیں دور تو نہیں ہے۔ اس لیے احادیث میں آیا ہے مومن کو کانٹا بھی لگتا ہے تو کانٹا بھی اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ ایک کانٹا بھی مومن کو لگا مگر اس نے اس پہ صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اس پہ صبر کرتا رہا تو اس کے لیے اس کانٹے کے بدلے بھی جنت میں محل تیار ہوتا ہے۔ اللہ اسے اس کے صدقہ کا ثواب دیتا ہے، اس کانٹے کے صبر پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ یہ کیوں؟ جب ایک کانٹے کے لیے اجر ہے، ایک تھوڑی سی مصیبت کے صبر کے لیے اجر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعامی کہا جاتا ہے۔ اس لیے مصیبتیں بندے مومن پر آزمائش تو ہیں مگر اس کے صبر کا بہترین امتحان ہے۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھنا ہے، جب مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ تھوڑی بہت مصیبتیں آتی ہے تو بندہ بوکھلا جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے اور شکوہ کرتا ہے، شکایتیں کرتا ہے، اے اللہ یہ مجھے پہ آنا تھا، اے اللہ جو ہے مجھے پہ یہ ساری مصیبتیں آنی تھی، دنیا میں ہزاروں تیرے بندے ہیں وہ سب آرام سے، مجھ پہ یہ مصیبت کیوں آئی؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ یہ سب شکوہ کے الفاظ ہیں، یہ شکایت کے الفاظ ہیں۔ تو تقدیر کا فیصلہ کرے گا، اللہ نے تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ جب نعمتیں دیتا ہے تو اس کی رحمت ہے اور اس کی حکمتیں ہیں، جب نعمتیں چھینتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ مگر بندہ ہم لوگ چھوٹی سی تھوڑی سی مصیبتوں میں پریشانی کا شکار ہو گئے، پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں کہ اب یہ کیا کریں گے؟ نہیں اس میں صبر کا دامن اور نہیں چھوڑنا۔ اور صوفیہ کہتا ہے کہ دعاؤں کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا، سر بس سجدہ رہیں، دعا کریں۔ دعائیں مومن کے لیے زبردست ہتھیار ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر بس سجدہ ہو جانا۔ مصیبتوں جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، اب کہیں سے دروازہ کھلنے کا چانس نہیں ہے، اب کوئی ہے جو مصیبت سے بچائے گا؟ ظاہراً میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مصیبت سے بچانے والا نہیں، مگر یقین جانیے ہر رات کے بعد سویرا قانون قدرت ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا آتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر، اللہ وہاں سے راستہ کھولتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جو ہے مصیبتیں بندے کی آزمائش تو ضرور ہیں مگر اس کے لیے درجات کا سبب ہے۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھنا چاہیے اور ہمیشہ صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ جو ہوا ہے ایک نہ ایک دن وہ ساری مصیبتیں ختم ہونے والی ہے، بس مجھے اس میں کیا کہنا ہے؟ ہاں بندہ تدبیر کرے گا، بندہ تقدیر تو نہیں لکھ سکتا، تدبیر بندہ کرتا ہے۔ مجھے اس سے نکلنا کیسا ہے؟ تدبیر کیا کروں میں؟ تدبیر بندے کے ہاتھ میں، تقدیر دست الہی میں، تقدیر دست الہی میں ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ مصیبت آئی تو اب بالکل کمرے میں بیٹھ جاؤ اور اس کی تدبیر نہ کرو، نہیں دعا بھی کرنی ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو پسند کرتا ہے، ایک کوشش ہے، ایک دعا ہے۔ کوشش کو تدبیر کہتے ہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقدیر کو بدل دے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہتر معاملہ فرماتا ہے جو دعا کرتا ہے۔ اس لیے بندہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں رکھے، ایک تقدیر کے فیصلے پر بھی قائم رہے، ایک دعا پر بھی قائم رہے اور تدبیر کرتا رہے۔ مجھے کیا کرنا ہے؟ اس میں کروں کیا؟ میں کون سی تدبیر مشورہ لے اور اس سے نکلنے کا حل نکالے؟ یہی قانون قدرت ہے اور یہی اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے۔ بندہ محنت دے گئے، اب کچھ کرنا نہیں ہے، صرف دعاؤں کے سہارے پہ، تب بھی یہ خلاف غلط کام کر رہا ہے۔ اور صرف کام کرے، دعاؤں سے بھی حاصل حصہ فائدہ نہ لے، یہ بھی غلط کر رہا ہے۔ دونوں چیزیں ساتھ میں رکھنی ہے۔ اب کچھ کرنا نہیں ہے، امتحان ہوا، محنت پورا سال کیا نہیں،
کتابوں کو اٹھایا نہیں اور پورا پورا سال واٹسپ اور فیس بک پہ لگا رہا. آج جب ایگزام کا وقت آیا ہے تو اب نالین مبارک سر میں رکھ کر ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے. اب تعویذ گلے میں لگا کے جاتے ہیں. اب کیا فائدہ دے گا؟ تو محنت ہی نہیں کیا ہے اور تو نے کچھ یاد ہی نہیں کیا. اب نالین کہاں سے کام آئے گا؟ بے شک نالین کی عظمت اپنی جگہ پر، اس کا وقار اپنی جگہ پر، مگر تجھ میں اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، تیرے اندر بھی کوئی قدر ہونی چاہیے. اب ایک پورے سال میں کتابوں کو اٹھایا بھی نہیں، ایک ورق کتابوں کا نہ پڑھا. اب جب ایگزام آیا ہے تو پھر تعویذ لٹکا کے جا رہا ہے. اب سر میں نالین پاک رکھ رہا ہے مگر وہاں بیٹھا تو پھر کچھ یاد ہی نہیں آ رہا ہے. اب نالین کو کبھی ادھر ہٹاتا ہے کبھی چومتا ہے. یہ غلطی تیری ہے، تو نے تدبیر کی نہیں ہے، سارا فیصلہ تقدیر پہ چھوڑ دیا ہے. نہیں نہیں، دونوں چیزیں ہیں. تمہیں محنت کرنی چاہیے تھی، جتنا تیرے بس میں ہوتا تو محنت کرتا، تو رات محنت کرتا، دن محنت کرتا. اور اس کے باوجود بھی اگر محنت کرنے کے باوجود بھی کچھ یاد نہیں رہا، اب جہاں تیری محنت دم توڑتی ہے وہاں تجھے رسول اللہ کی نالین سہارا دے گی، وہاں آقا کی یہ نسبت کام دے گی. تیرا کام محنت کرنا تھا، اب تیرے ذہن میں کوئی چیز محفوظ نہ ہوئی مگر تو محنت کر کے آیا ہے. اب یہ نالین دعا ہے، تیری محنتیں کھینچ کر نسبت مصطفیٰ سے بروئے کار لائے گی. اس لیے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اب کچھ کیا نہیں اور ایسا ہی ہے. اگر ایسا ہوتا تو سرکار بدر کے میدان میں نکلتے نہیں. کیا ضرورت تھی مصطفیٰ کو میدان بدر میں نکلنے کی؟ آقا تو مستجاب الدعوات ہیں. جب پتہ ہے کہ ابو سفیان کے قافلے کو روکا تھا اور اس کے جو ہے اس کے اثر میں سارا لشکری کفار، سارے سرداروں کا لشکر اس کے جو ہے بیداد بدر میں جمع ہونے والا ہے، یہ پہلے ہی پتا تھا. اب کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے کی عادت تھی. کہاں بدر کا میدان، کہاں مدینہ ہے، کتنا کلومیٹر کا فاصلہ، اور رمضان کا مہینہ، اور پھر بھوک اور پیاس، اور نہ گھوڑے ہیں، نہ تیر، نہ تلوار، ساز و سامان بھی نہیں ہے، مگر کتنا سفر مصطفیٰ جان رحمت بدر کا طے کر رہے ہیں. کیا ضرورت تھی؟ ارے حضور عائشہ کے حجرے میں بیٹھ کے دعا کر دیتے، آنے والا لشکر میدان بدر سے پہلے فرشتہ زمین کو تختہ بنا دیتا. یہی ہوتا، مگر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نہیں کرتے ایسا. اللہ کی تقدیر پہ بھی یقین ہے، تدبیر بھی کرنی ہے. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم خدا سے کہتے، اے مولا میں چاہتا ہوں کہ تو ان سارے میدان بدر میں جو اپنے غرور اور گمنڈ اور تکبر کے نشے میں چور ہو کر تیرے دین کو مٹانے آ رہے ہیں، مولا میدان بدر میں آنے سے پہلے سرداران مکہ کو اسی میدان بدر کو ان کی قبرستان بنا دے. مولا ہو جاتا، نہ کرتے مصطفیٰ جان رحمت تلوار لے کے آتے، مگر نہیں، مصطفیٰ آ رہے ہیں. مدینے سے بدر کا سفر طے کیا، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، شدت بھی ہے، دھوپ بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اور 313 جانثار ہے، سامنے 1000 سے زیادہ کا لشکر ہے، تیر و تلوار سے بھرے ہوئے، ہتھیاروں سے لیس ہیں، شراب کے بڑے بڑے مٹکے ہیں، اور محفل میں ناچنے والی خواتین بھی بے شمار نے تیش اور طرب کے سامان موجود ہے. اور گمان کر کے آئے تھے کہ اب 313 کیا کریں گے؟ مٹا دیں گے دنیا سے صفحہ ہستی سے اسلام کو. اب کوئی ہمارے بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا تو انجام دیکھے گا کہ محمد بن عبداللہ کا انجام کیا ہوا. اے تیش اور تبرہ اور گمن میں آئے تھے، ہزاروں سپاہیوں کو لے کر، اور جو ہے تیر و تلوار اور طرح طرح کے عیش و سامان و اسلحہ سے لیس ہو کر آئے ہیں، اور اس گمن میں ہے. مگر اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت تقدیر پہ بھی راضی ہیں، تدبیر بھی کر رہے ہیں. نکلے ہیں مدینہ سے، میدان بدر میں آئے، اتنا لمبا راستہ طے کیا، خیمہ لگایا. آج جہاں مسجد عریش ہے اور صبح جنگ ہونے والی ہے. مصطفیٰ جنگ کی ساری نوعیت صحابہ کو بتا رہے ہیں. علی تم کو یہاں کھڑا ہونا ہے، ابو بکر تم یہاں کھڑے ہوں گے، معاذ بن جبل یہاں رہیں گے، بلال بن رباح یہاں رہیں گے. ساری سچویشن مصطفیٰ کر رہے ہیں. اگر یہاں سے حملہ کرے تو تمہیں یہاں رہنا ہے، تمہیں یہاں سے حملہ اپنے آپ پر ڈیفنس کرنا ہے، دفاع کو بچانا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے پاس صحابہ میں جس کے پاس تلوار ہے ان کے پاس تلوار ہے، جن کے پاس تلوار نہیں ہے انہیں کھجور کی شاخیں دے دی گئی ہے، انہیں لکڑیاں دے دی گئی. اب یہ ہے تدبیر کر لی مصطفیٰ نے، جتنا حضور کے بس میں تھا وہ کیا. آئے، بھوک پیاس شدت دھوپ سب کو برداشت کیا، اور سارا جنگ کا نقشہ بھی مصطفیٰ نے سمجھا دیا. اب یہ تو آپ کی تدبیر تھی.
آپ کا کام تھا، جتنا آپ سے ہو سکا آپ کیا، اب ایسے نہیں بیٹھے، رات ہوتی ہے اب دعاؤں سے مصطفیٰ سہارا لے رہے ہیں، خیمے میں ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت عشاء پڑھ کے آپ اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رب العالمین میں دعا کرتے ہیں، اے مولا یہی میرے جانثار 313 ہے جنہیں میں نے مدینہ سے لے کے بدر میں لے کے آیا ہوں، اے پروردگار عالم اگر یہ لوگ صبح جنگ میں شکست کھا جائیں تو اس زمین پہ تیری وحدانیت کا اقرار کرنے والا بچے گا نہیں، یہی لوگ ہیں جو اسلام کے لیے اور میرے لیے اور تیری ذات کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہی لوگ صبح جنگ میں مارے جائیں مولا شہادت مل جائے تو پھر اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا، فتح دے مولا، فتح دے مولا، فتح دے مولا۔ روتے ہیں، اتنا روئے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ سرکار کی سسکیاں بند گئی روتے روتے، آپ کی چادر آپ کی پشت سے گر جاتی ہے، پھر میں چادر رکھ دیتا، پھر چادر گرتی، اتنا روئے کہ وہ سارا فرش مصطفیٰ کی آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ مجھے ضبط نہ ہوا اور میں آگے جا کر مصطفیٰ کے بازوؤں کو پکڑتا ہوں، یا رسول اللہ آج آپ اتنا روئے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ صبح آپ کو مایوس نہ کرے گا اور فتح آپ کا مقدر ہوگی۔ اللہ اللہ، دنیا نے دیکھا یہی 313 جب میدان میں آتے ہیں تاریخ پہ قیامت تک کے لیے نہ مٹنے والا نام اس زمین پہ نقش کر دیتے ہیں، اور ایسا نقش کیا کہ اللہ اللہ آج بھی ان 313 کی داستانیں دہرائی جاتی ہے، اور 1000 سے زیادہ آنے والا، شراب و کباب کے ساتھ آنے والا، پورا جسم اسلحہ سے لیس تھا آنے والا، جب آیا تھا ان 313 نہتے مسلمانوں نے جو لڑے تلوار سے نہیں، لڑے تو کھجور کی شاخوں سے تھے، مگر ان کی کھجور کی شاخیں ان کافروں کے جگر کو چیر کر ابدی جہنم سلا دیتی ہے، اور جب کم پڑا وقت تو اللہ تعالیٰ کی تائید آ جاتی ہے کہ جب دیکھا مسلمان گر رہے ہیں، اب لشکر حملہ ہوگا کافرین کا، اللہ آسمان سے 5000 فرشتے اتار کے مسلمانوں کی تائید فرما رہا ہے۔ اللہ اللہ، یہی ہے اللہ آزماتا ہے، اس لیے تقدیر پہ بھی راضی رہنا ہے، تدبیر بھی کرنی ہے، ان دونوں چیزوں پہ رہو۔ خدا تیرا فیصلہ ہمیں منظور ہے مگر میں تدبیر کروں گا، اللہ تدبیر کو پسند کرے گا۔ یقین جانیے جب تقدیر و تدبیر کا ملن ہوگا اللہ تعالیٰ بہترین نتائج بندے کے سامنے ظاہر فرمائے گا۔ اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بندے کو جب آزماتا ہے تو اس آزمائش کے بعد اسے اللہ انعام دیتا ہے، اور ایسا انعام دیتا ہے کہ جس کو زمانہ یاد رکھتا ہے۔ نعمتیں ایسی ہے کہ جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ جن لوگ آزمائش میں مبتلا ہوئے آج ان میں سے ایک فرد جلیل جنہیں شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے، 25 سال جنگلوں کے دورے کیے، اللہ کی تلاش میں، معرفت خدا بندی میں مٹایا اپنے آپ کو، 25 سال تک دریا کا پانی پیا، گھاس پتے کھا کر، 40 سال تک عشاء کے وضو سے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، جس نے 20 سال تک ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کر 2 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہو۔ اللہ اللہ، وہ مقام، وہ مصیبتیں، وہ آزمائش ہیں، مگر اس کا بدلہ اللہ نے یہ دیا، آسمان کا سورج کیا چمکے گا، اس سے کئی زیادہ چمک اللہ نے غوث اعظم کے عظمت کے سورج میں عطا فرمائی ہے۔ تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، نظام گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا، ایک جگہ کہتے ہیں حکم نافذ تیرا، سیف تیری خامہ تیرا، پل میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
کھڑے ہو کے صفے درست کر لیں.